پردیس میں رہنے والے کتنے عجیب ہوتے ہیں نا. پردیسی، ہم سے دور چلے جانے والے، اور ہمارے ہی لیے ہم سے دور چلے جانے والے، جو کچھ گھنٹوں میں اتنے میلوں کا فاصلہ طے کر کے ہم سے دور چلے جاتے ہیں. ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو چھو نہیں سکتے، ہم ان کے جذبات کی قدر نہیں کر سکتے. ایک باپ جو پردیس میں رہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیوی کی جدائی کاٹتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے بہن بھائی کی. کن کے لیے؟ صرف اور صرف کہ یہ سب خوش رہیں، خوشحال رہیں. پردیسی خوشی سے پردیس نہیں کاٹتا، اسے بڑی مجبوریاں نظر آتی ہیں، اسے اپنے بہن بھائیوں کی، بچوں کی ایسی خواہشات نظر آتی ہیں جو وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں بتا سکتے. اسی لیے وہ اپنا بوریا بستر باندھ کے اپنی زندگی کے آخری سانس تک پردیس میں رہتا ہے. ہم تو بڑے خوش ہو کے یہاں سے فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں اسے، تم ٹھیک ہو؟ وہ بیچارہ بیمار. ہاں میں ٹھیک ہوں. مجھے کیا ہونا ہے، میں تو ٹھیک ہوں. ذرا سی بات ہو جائے ہمیں نہیں بتاتا. وہ پردیسی ہمیں کبھی بھی نہیں بتاتا. کیوں؟ کہ ہم وہاں پریشان نہ ہو جائیں. وہ اپنی بیماری، اپنی تکلیف، ہر چیز چھپاتا رہتا ہے اور دن رات محنت کرتا رہتا ہے. ہم تو یہاں پہ اس کی کمائی کی گاڑیاں لے کے اے سی والی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ وہ وہاں کی گرمی میں، سردی میں کس طرح ٹیکسی کے، گاڑیوں کے، ٹرین کے، ہر چیز کے دھکے کھاتا ہے؟ کس طرح وہ خوار ہوتا ہے؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم یہاں پہ الگ الگ کمروں میں اپنے اپنے بیڈ روم سجائے بیٹھے ہیں ان کی کمائیوں سے، ان پردیسیوں کی کمائیوں سے. اور کبھی اس طرح خیال کیا کہ ان کا بستر کیسا ہوتا ہے. وہ ایک سنگل میٹرس، کبھی زمین پہ، کبھی بیڈ پہ. مل گیا بیڈ تو ٹھیک، نہ ملا تو کام سے تھکے ہوئے، ہارے ہوئے آ کے زمین پہ میٹرس ڈالا اور سو گئے. ہم تو یہاں پہ ایک دوسرے کو تھک گئے ہیں دبا دو، تھک گئے ہیں دوائی دے دو، تھک گئے ہیں یہ کر دو، تھک گئے ہیں چائے بنا دو. کبھی پردیسی کے بارے میں سوچا کہ اس نے گھر آ کے اپنی چائے بھی خود ہی بنانی ہے، اس نے دوائی بھی خود سے لینی ہے. اگر اس کو تیز بخار ہو گیا ہے تو اس تپتے جسم کے ساتھ اس نے اپنے بستر پہ بھی خود ہی پڑنا ہے، اس نے خود ہی اٹھنا ہے. وہ تیز بخار میں ہے، ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، چائے بنا دی، دودھ گرم کر دیا، سوپ بنا دیا، کھانا بنا دیا. لیکن پردیس میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں اگر کمرے میں کچھ دوست مل کے رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھ لیتے ہیں. پردیسی بیچارہ تو اکیلا ہوتا ہے. کس کے لیے جاتا ہے وہاں پہ؟ ہمارے لیے. اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے پتہ ہے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ آہو جی اوتے تو دیاں موجاں نے، او یاشی کر رہا ہے. کیا یاشی کر رہا ہے پردیسی؟ ایک بھائی جس نے بہنوں کی شادی کرنی ہے، وہ دن رات محنت کر رہا ہے، لون لے رہا ہے، اس کو واپس کرنا ہے، اس کی پسند کی چیزیں بھیج رہا ہے کہ میری بہن خوش جائے. اس کی پسند کا فرنیچر، اس کی پسند کی ہر چیز، لڑکے والوں کے لیے چیزیں، بارات پہ اچھا کھانا، مہندی پہ اچھا کھانا. لوگ باتیں نہ کریں، میرے باپ کو، میری بہن کو ہر چیز برانڈڈ لے کے دینی. کیوں؟ کیونکہ سسرال میں
سے کوئی باتیں نہ کرے. وہ دن رات محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتے 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 وہ اپنا بھی بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی کبھی کوئی اچھا کپڑا پہننا ہے، اچھا جوتا لینا ہے. ان کی اپنی ذات تو ختم ہو جاتی ہے، ان کی ذات تو اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے رہ جاتی ہے.